أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، 130 آیت سے آج ہم پڑھیں گے ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، الربا، سود، اضعافاً بڑھا کر، مضاعفتاً بہت بڑھانا، اضعاف بھی مبالغہ ہے، مضاعف بھی مبالغہ ہے، بڑھا چڑھا کر، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون، فلاح پا سکو۔ اے ایمان والو، سود نہ کھایا کرو بڑھا چڑھا کر، اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ۔ ربا کا لفظی مطلب ہوتا ہے نفع، ٹھیک ہے، جیسے آج بھی سود کو پروفٹ کا نام دیتے ہیں، تو ربا خاص کر دیا گیا سود کے لیے اسلام میں۔ سود کا بھی لفظی مطلب بڑھانا ہی ہوتا ہے۔ اقبال کا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ضیاء کار بنو، سود فراموش رہوں۔ تو کیا مطلب ہے؟ ضیاء کار نقصان کمانے والا، سود فراموش نفع کا خیال نہ کرنے والا۔ سود کا لفظی مطلب بھی نفع اور بڑھانا ہی ہے، لیکن سود کا ربا کا لفظ خاص کر دیا گیا ہے، ناجائز طریقے سے منافع کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ پیسے پر پیسہ کمانا۔ مسٹر اے کے گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، ان کے والد بیمار ہیں، ان کے علاج کے لیے انہوں نے قرض لیا مسٹر بی سے کہ مجھے 1 لاکھ ادھار دے دے۔ تو کہتے ہیں میں تمہیں 1 لاکھ دے دوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو کہتا ہے جی میں واپس کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے واپس تو تم کرو گے، لیکن 6 مہینے جو تمہاری پوزیشن میں پیسے رہیں گے، مجھے اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہتا ہے جی کیا فائدہ آپ کو چاہیے؟ وہ کہتے ہیں تم مجھے ہر مہینے 1000 روپیہ پے کرو جب تک تم میرے پیسے واپس نہیں کرو گے۔ اب یہ جو پروفٹ مانگ رہے ہیں وہ کوئی کاروبار میں تو انویسٹ کیا نہیں انہوں نے، کس بات کا مانگ رہے ہیں؟ ادھار دے کر مانگ رہے ہیں نا، تو پیسہ دے کر بغیر کسی سبب کے اس کے اوپر پروفٹ مانگنا، یہ ناجائز انکم ہے، اسی کو سود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام نے اسے حرام کر دیا۔ قرض دینا اس شرط پر کہ اصل رقم کے علاوہ ہمیں اس کے اوپر پروفٹ بھی دو۔ تو آج آپ کے بینک بھی یہی کرتے، پھر کہتے ہیں جی ہم سود نہیں لیتے۔ کیا کھیل کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ؟ آپ نے گاڑی لی ہے بینک سے، گاڑی کی بازار کی قیمت ہے فرض کریں 10 لاکھ روپے، وہ آپ کو دیتے ہیں 15 لاکھ کی گاڑی، اور وہ آپ سے کہتے ہیں ہم نے آپ کو گاڑی بیچی نہیں ہے، آپ ہماری گاڑی کرائے پہ چلا رہے ہیں، جب گاڑی کی قیمت پوری ہو جائے گی ہم آپ کو گاڑی دے دیں گے۔ یہی کرتے ہیں نا۔ اچھا اب 10 لاکھ کی گاڑی انہوں نے ہمیں 15 لاکھ میں کیوں دی؟ وہ 5 لاکھ ایکسٹرا کیوں لیا؟ اب آئیں بائیں شائیں، یہ پروفٹ تو تھا وہ نا، ہم ادھار ہی پیسے لے رہے ہیں نا، ہم ادھار مانگ رہے ہیں ان سے، ادھار پہ پروفٹ نہیں ہوتا۔ تو جب ہم ادھار مانگ رہے ہیں تو پھر پروفٹ کس بات کا؟ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ میرے پاس پیسے نہیں ہے، مجھے گاڑی چاہیے، میں بینک سے بات کرتی ہوں، کہتے ہیں ٹھیک ہے گاڑی ہم تمہیں خرید دیں گے، 10 لاکھ کی گاڑی ہے، 15 لاکھ پے کرنا ہوگا تمہیں، 5 لاکھ ایکسٹرا کس چیز کا؟ بازار سے تو 10 لاکھ کی گاڑی خرید رہے ہیں۔ اچھا پھر کہیں گے دیکھیں نا آپ قسطوں میں کر کے پیسے پے کریں گے 1 سال کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ 1 سال میں پیسے کی ویلیو کم ہو جائے گی، یہ ساری باتیں تو وہ بھی کہتا ہے جو ذاتی طور پر سود پر قرضہ دے رہا ہے، مگر اسلام تو ان ساری باتوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ پھر یہ جواز نہیں ہے، اسلام ان جوازوں کو نہیں مانتا، اسلام ان جوازوں کو تسلیم نہیں کرتا، یہ جواز نہیں ہے۔
یہی جواز تو ہندو بنیا بھی پیش کرتا ہے, یہی جواز یہودی جو ہے پیسے دینے والے, منی لانڈرنگ کرنے والے, وہ بھی پیش کرتے ہیں. یہی تو جواز ہے. لیکن یہ جواز اسلام نہیں مانتا. اگر کسی کو ضرورت ہے, آپ نے اس کو قرض دیا ہے, اس قرض کی اصل رقم آپ واپس دیں گے. آپ قرض کے اوپر پروفٹ نہیں لے سکتے, کسی صورت نہیں لے. وجہ, سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ظلم ہے نا. دیکھیں نا, میں نے آپ کو دیا 1,000 روپیہ ادھار, واپس میں کہوں میں 1,000 روپے اس شرط پہ دوں گی تو مجھے 1,500 واپس کرو گے. تو جو میں 500 لے رہی ہوں وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے, ناجائز ہے نا. ضرور کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے. اسلام اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے. تو یہ مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے نا, کہ اس وقت اگلا پھنسا ہے, آپ جو چاہے کرا لو. آپ دیکھیں صحابہ کے بچے تک رہن رکھے ہوئے ہوتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں نا, تو انصار کے بچے تک رہن رکھے ہوئے تھے. سچ مچ کہانی نہیں ہے. یہودی سود پر قرضہ دیتے تھے, تو ان کی آئندہ کئی کئی سالوں کی فصلیں رہن رکھی ہوئی. فصل اترتی تھی, بیچارے انصار سارا سال محنت کرتے تھے, فصل اترتی تھی, یہودی آتے تھے, اتنا چھوڑتے تھے کہ بیچارے کھا سکیں, بس باقی فصل اٹھا کے لے جاتے. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو پھر سود پہ ہوئے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے جیسے پیسے آتے تھے زکات کے, صدقات کے, آپ ان کے قرضے اتارتے گئے, اتارتے گئے, اتارتے گئے, سب کے قرضے اتارتے. کچھ اللہ نے برکت بھی بہت دی, کچھ نہیں بہت برکت دی. جابر بن عبداللہ جو ہے, ان کا تو باقاعدہ واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ان کے والد نے جب وفات پائی ہے, شہید ہوئے وہ خود میں, تو انہوں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں یہودی کا قرضہ ہے ہم, تو ساری فصل تو وہی لے جاتا ہے, تو میری 9 بہنیں ہیں اور بیوی ہے اور فیملی ہے. آپ نے کہا اچھا اس بار فصل جب اتارو اور ان کو وہ آئیں لینے کے لیے تو مجھے بلانا, میں پے کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے وہ کھجوروں کو انہوں نے ڈھیر لگایا, کھجوروں کا باغ تھا ان کا, کھجوروں کا ڈھیر لگایا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی آؤ, کس کا کتنا کتنا, اس کے اگینسٹ کھجوریں پے کرنے لگے. ساروں کی پیمنٹ کر دی, کھجوروں کا ڈھیر ویسا کا ویسا رکھ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی, اللہ کی مدد تھی, معجزہ تھا. سب کے معاملے میں پرسنلی تو ایسا نہیں ہوا, یہ صرف جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں پرسنل لیول پر ہوا, مگر اوور آل سب کے معاملات میں برکت پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 سالوں میں سب قرضے شرطیں اتار دی. پھر کچھ معاملات اس وجہ سے بھی ختم ہو گئے کہ جیسے ہی نکال دیے گئے. ٹھیک ہے, تو قرض, یہ جو سودی قرض ہے, یہ بہت بڑی لانت, بہت بڑی لانت. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ قرض کے پے ہونے کی نوبت ہی نہیں آ پاتی نا, انسان سود ہی پے کرتا رہتا. ایک بندہ تو چلو فرض کرو کہ لے رہا ہے اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے, شاید وہ کامیاب ہو جائے اور پے کر بھی سکے. ایک بندہ بیچارہ کسی مجبوری سے لے رہا ہے, جیسے فرض کرے کہ اس کے گھر کی چھت ٹوٹ گئی, بارش ہوتی ہے, اس پر پڑتی ہے, تو وہ اس کے لیے لگا رہا ہے, لے رہا ہے قرض, یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے, وہ اس کے آپریشن وغیرہ کے لیے لے رہا ہے. تو ایسی صورت میں تو آلریڈی وہ تکلیف میں ہے, اب اس کے اوپر یہ بوجھ بھی ڈال دیا گیا. تو یہ کسی کی مجبوری کا جو ہے نا فائدہ اٹھانا. ایک صاحب کا میں نے بیان پڑھا تھا ایک میگزین میں, کہ ان کے والد جو تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے. وہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا, میرے والد مہاجر تھے, ہجرت کر کے پاکستان جب بنا ہے, پاکستان آئے, تو راستے میں ایک اسٹیشن پر پانی, گاڑی سے اتر سکتے نہیں تھے, فتادات تھے, تو بچے کو بہت پیاس لگی. یہ نہیں, وہ کہتے میرا چھوٹا بھائی تھا اور وہ بالکل گود میں تھا, 1.5-2 سال کا بچہ, تو وہ بہت رو رہا تھا اور ان کا جام بلب تھا پانی سے. تو ایک سکھ سے انہوں نے کھڑکی سے پانی مانگا کہ مجھے پانی دے دو. تو اس نے کہا مجھے پانی کے کیا پیسے دوں گی, تو انہوں نے کہا تمہیں کیا چاہیے. تو ان کے پاس جتنی پونجی تھی نا, وہ لمبی بات ہو جائے گی,
یعنی کہ اس سے پانی کا ایک لوٹا, وہ جو ہندو جس کو لوٹا کہتے ہیں نا, وہ گڑوی سے استعمال کرتے ہیں, ہم اسے گڑوی کہتے ہیں, وہ لوٹا کہتے ہیں, وہ گڑوی پانی کی اس نے دی, اور اس کے بدلے ان کے پاس جتنا کیش تھا نا, کوائنس تھے, اسے سارے لے گئے. ضرورت کی قیمت ہے نا, ضرورت کی قیمت ہے. ان کا بچہ مر رہا تھا, وہ پیسے بچا کے کیا کرتے اس ٹائم, انہوں نے وہ ایک گڑوی پانی کے لیے دے دیا جو ان کے پاس پیسہ تھا. اور ظاہر ہے اس زمانے میں سکے جو تھے وہ چاندی کے, سونے کے ہوتے تھے. اب پرانی بات ہوگی تو مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کہ کتنے کوائنس تھے, لیکن بہرحال جتنا کیش تھا سارا اس نے ہتھیار لیا, اور بدلے میں ایک پانی کی گڑوی, اور وہ اس پانی کی گڑوی کی قیمت نہیں تھی, ان کی ضرورت کی قیمت. تو ان کا بچہ پیاس سے مر رہا تھا, وہ بچے کی زندگی کے لیے سودا کیا انہوں نے. یہ ہوتی ہے کسی کی مجبوری کی قیمت لینا. تو کسی کی مجبوری کو پائے کر دو, یہ اسلام الاؤ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومن مومن کا بھائی ہے, اس کی تکلیف میں اس کی مدد کرتا ہے, اس کی برائی نہیں کرتا, اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی کسی کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کا کردار اچھا نہیں وغیرہ, تو وہ روکتا ہے, منع کرتا ہے, اور وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں. کہاں یہ کوالٹیز ہے, کہاں یہ کہ گدوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب اس پر کوئی مشکل وقت آئے ہم اس کی چیزیں نوچے کو چھوٹے. مومن ایسا نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ اخلاق ہے ہی نہیں مسلمانوں. یہ جو آج ہم لوگوں کے بھی اخلاق ہے نا, موقع کی طاق میں رہنا, مومن ایسے نہیں ہوتے, مومن ہوتے ہی نہیں ایسے. وہ موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتا, وہ تو فیاض الکریم ہوتے ہیں. اس کی انتہا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے, سب کو پتا ہے مکے والوں نے کیا کیا تھا. اور صلح حدیبیہ کے بعد یمن والے جو تھے مسلمان ہو چکے تھے, تو یمن کے جو حاکم تھے سمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے قریش کو کہا کہ ہم نے نہیں غلہ دینا, تم لوگ کاغ جو. اب غلے کا ان کا یہ سب سے بڑا سورس وہ بھی تھا, مکے میں قحط سالی بھی تھی, تو انہوں نے غلہ دینے سے منع کر دیا, تو ان کو تو مصیبت پڑ گئی. تو یہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ابو سفیان خود آئے, کہنے لگے کہ آپ کہیں وہ ہمیں غلہ نہیں دے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں حکم بھیجا کہ ان کو مناسب قیمت پر, یعنی کہ رعایت پر دیں, اور آپ نے انہیں 1000 سونے کے سکے امداد بھی دی. قحط سالی تھی نا مکہ میں, حالانکہ آپ سب کو پتا ہے, وہی بات ہے, کس کو نہیں پتا کہ مکہ والوں نے کیا کیا, لیکن نہیں, ان کی مصیبت میں ہم تماشا نہیں دیکھتے, کیونکہ ہمارا اخلاق اچھا ہے, اگلے کا اخلاق جو ہو سو ہو, ہمیں کیا. تو مومن بھائی ایسے ہوتے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سود نہیں دینا. اچھا, سود میں پھر ایک اور مسئلہ کیا آتا ہے, جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ بغیر ہاتھ پیر ہلائے پیسہ کمائی جائے گا, اور جو محنت کر رہا ہے وہ غریب رہ جائے گا, جیسے کسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. جس کے پاس پیسے ہیں اسے سود پر قرضہ دیا, کسان کیوں بےچارے بھوکے رہ جاتے ہیں, ان کو زرعی بینک بھی سود پر قرضے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ بےچارے جتنا فصل اگاتے ہیں وہ ساری تو ان کی سود میں نکل جاتی ہے, وہ بےچارے پھر بھوکے ننگے کے بھوکے ننگے رہ جاتے ہیں. تو سود میں یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں کسی بھی ذریعے سے آ گئے, لکی ڈرا ہو گیا, کچھ ہو گیا, اب وہ اس پیسے پر پیسہ بنایا جا رہا ہے. اس نے لوگوں نے کاروبار بنایا تھا, بھارت میں تو آج بھی ہے, ساہوکار کہتے ہیں ان کو لوکل زبان. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, پیسہ ادھار دیتے ہیں, وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے, وہ سارا دن گھر پہ رہتے ہیں, حرام کو نہیں کرتے, سیدھی سی بات ہے, پیسہ دیتے ہیں ادھار. فرض کریں کہ ان کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے, انہوں نے 10 لوگوں کو ادھار دیا 10,000. اس کے اوپر ریشو انہوں نے فکس کی ہوتی ہے کہ مہینے کا فرض کرو کہ 200 روپیہ دینا ہے, ایک بات ہے. اب وہ ہر کسی سے وصول کرتے ہیں, اصل رقم وہیں کی وہیں ہے, اب اگلا اس چکر میں پھنسا ہوا ہے. اسی پیسے کو جمع کر کر کے وہ 2,00,000 بناتے ہیں, وہ 10,00,000 بناتے ہیں, وہ ارب پتی ہو جاتے ہیں. اور جنہوں نے سود لیا ہوا ہے وہ مر جاتے ہیں, ان کے بچے بھی وہ سود پے کر رہے ہو وجہ, اور پھر سود ہر سال کے ساتھ بڑھتا ہے. یعنی آپ رقم پے نہیں کر سکے, اب اگلا سال چڑھ گیا, اب سود 2% سے 3% ہو گیا, یعنی کہ 200 روپے سے 300 روپے ہو گئے. اب پھر اور سال گزر گیا, اب سود 400 روپے ہو گیا. اب وہ اگلی نسلیں بھی سود پے کر رہی ہیں, سود ہی نہیں پے ہو رہی.
सूद पे होगा तो असल रकम से ज्यादा इनका इंटरेस्ट सूद में होता है। ये जो मुहावरा है ना, असल से सूद प्यारा होता है, ये बिल्कुल सही मुहावरा है। असल वापस आ गए तो सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया ना, उनका इंटरेस्ट सूद में होता है। असल पे ना कर पाए, सूद देते रहें देते रहें देते रहें, तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने इसे हराम करा दिया। ये नाजायज है, ये ज्यादती है, दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाना है। और सबसे अहम बात क्या है, अमीर अमीर तर हो जाएगा, गरीब गरीब तर हो जाएगा। आपकी मईशत क्यों गिरी हुई है इस वक्त? हमारे मुल्क में क्या खराबी है? फल नहीं पैदा हो रहा, फसल नहीं उग रही। सबसे ज्यादा फल हमारे पास है, दूध हमारे पास है, हलाल गोश्त की सबसे बड़ी मार्केट हम हैं, मसनूआत है हमारे पास सबसे बढ़कर मैन पावर है, अफराद, सबसे ज्यादा यूथ है हमारे पास। हमारी आबादी का 80% नौजवानों पर मुश्तमिल, जिसके लिए लोग तरसते हैं। यूरोप वाले क्यों आपके बच्चों को इतने सस्ते वीजे दे रहे हैं? अच्छा स्कॉलरशिप मिल रहा है। मेरी अपनी फैमिली में 4 बच्चों को मिला है, कख कंडा नहीं उनको आता, नकम्मे बच्चे हैं, ये नहीं कुछ भी नहीं आता। यहाँ पर उनको कोई एडमिशन भी नहीं देगा गवर्नमेंट कॉलेज में, मगर उनको वहां से स्कॉलरशिप मिलेगी। वो पढ़ाने के लिए नहीं बुला रहे, वो नौजवानों को खींच रहे, उनके पास यूथ नहीं है, उनके पास यूथ नहीं है। उनकी आबादी का 25% 27% हिस्सा रह गए नौजवान। मतलब ये कि वहां नौजवान कम रह गए, और उनको पता है कि अगले चंद सालों में उनके यहाँ टावा नौजवान रह जाने, बाबे रह जाने हैं पीछे। तो नस्लें बाबू से तो नहीं चलती, नस्लें तो नौजवानों से चलती है। 2 रीजन है ना उसकी। क्या? कौन सी 2 रीजन? एक रीजन सबसे बड़ी बहबूद आबादी का बड़ा सा जो उन्होंने स्लोगन लगाया है, बहबूद आबादी नहीं है, आबादी की तबाही है। एक तो बच्चे कम पैदा करो, और दूसरा इन्होंने घर को तोड़ दिया और औरतों को निकाल दिया बाहर, और शादी को गैर जरूरी करार दे दिया, है ना। सेक्स आखिरी सेक्स है, आप शादी करें ना करें कोई ऐब नहीं। अब जब ये बात हो गई, जहनों में बैठ गई, कोई क्यों शादी करे, क्यों बच्चे पैदा करे? मर्द बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं उठाते, औरतें क्या करें? लिहाजा एक तो वैसे ही इन्होंने पहले कहा बच्चे 2 पैदा करो, उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने मसला ये पैदा किया कि क्यों बच्चे पैदा करो, बच्चे तो मुसीबत बन जाते हैं। लिहाजा औरतों ने बच्चे पैदा करने छोड़ दिए। अब इनकी 100 साल के अंदर अंदर हालत ये हो गई है, यूरोप की, अमेरिका की इवन, कि वहां पर अमेरिका में जो भी आपको आबादी नजर आती है ना, ये जो गैर यूरोपीय अकवाम वहां आबाद है ना, भारतीय, पाकिस्तानी, श्रीलंकन वगैरह, ये इनकी वजह से है। वरना यूरोपीय अकवाम का हाल यही है कि इनके पास यूथ नहीं, बच्चे, तो इनको नजर आ रहा है हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, तो ये तुम्हारे मेरे बच्चे खींच रहे हैं। तो नौजवानों को इतनी आसान जो है वो दे रहे हैं, क्या उसको कहते हैं, स्कॉलरशिप्स, और फिर वहां सहूलत के साथ सेट होने की हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं कि बच्चे वहां सेटल हो गए। यूथ चाहिए उनको, तो हमारे पास तो यूथ भी है और बेहतरीन मेहनती बच्चे। फिर मसला क्या है? मसला ये है, हमारा निजाम सूद पर चल रहा है। सूद का होता है ये, चंद लोगों के हाथ में पैसा होता है, वो जब चाहते हैं वो पैसा खींच के आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। इसीलिए सूद को हराम करार दिया गया। चंद लोगों के हाथों में खिलौना बन जाते हैं, तो यहूद ने खिलौना बनाया पूरी दुनिया को। इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को मुतारिफ करवाया और लोगों को इसमें ट्रैप किया। आज ये पूरी दुनिया की मईशत से खेल रहे हैं। पैसा हमारा, मेहनत हमारी, कब्जा इनका। ये जिस वक्त चाहते हैं पैसा बाहर खींच लेते हैं, इकोनॉमी बैठ जाती है। अभी आप देख लें, कारोबार नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? पैसा उठा लिया गया है हमारे पास। और सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, पूरी दुनिया की मार्केट इन्होंने कोलैप्स की हुई है, लोगों को परेशान किया हुआ है, लोग अपने हाल में फंसे हुए, रोटी नहीं पूरी हो। अभी मैं अपने मियाँ से हंस रही थी, मेरी बेटी ने आना है तो मैं गई थी कुछ चीजें लेनी थी। मैं आई तो मेरे मियाँ कहते हैं क्या है, क्या हाल है, ठीक हो? मेरे को कोई बाजार से है तो ये नहीं पूछते, दिमाग घूम जाता, लिया क्या है जिसका इतना बिल हाथ में आ गया। ऐसे ही है ना, हकाइक है जिंदगी, तल्ख है मगर जिंदगी की हकीकतें हैं, आप इसे नजरें नहीं कर सकते। तो सूद इसलिए हराम किया गया, सूद दीमक की तरह आपकी मईशत को खा जाता है। और फिर
سود کی پھر لمٹ نہیں رہتی، بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے. میں نے کہا نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایون کچھ فیملیز تھی جن کے بچے ان کے پاس جا کے کام کرتے تھے، کہ رہن تھے نا، تو وہ بچے ان کے پاس جا کے سارا دن مزدوری کر کے آتے تھے. رہن بچے کس طرح تھے؟ مطلب یہ کہ پیسے پورے نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے جی ہم اپنے بچے بھی دیں گے، وہ آپ کے پاس کام کریں گے انٹل اور انلیس ہم آپ کا قرضہ ادا نہیں کرتے. تو رہن ہی ہو گئے نا بچے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سود کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. ہماری معیشت کا سب سے بڑا نقص جو ہے وہ سود ہے، اور سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ صدقات. یہ جو ہماری اکانومی کولیپس ہو نہیں نہ رہی پوری طرح، یہ اس کو کھڑا کیا ہوا ہے صدقات. وہ برکتیں اللہ دیتے ہیں، اور مصیبت جس نے اس برکت کی راہ میں رکاوٹ بھی ڈالی ہوئی ہے وہ سود ہے. سود سے اکانومی کو پاک کر لیں، آپ دیکھیں آپ کہاں پہنچ رہے، لیکن اس کے لیے محنت لگے گی. بہرحال سود حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. سود سے پاک معاشرے فلاح پا سکے. آج ایسے لگتا ہے کہ بینک کے بغیر زندگی کیسے چلے گی. جناب بینک مسلمانوں نے بھی چلائے. بیت المال کیا تھا؟ بینک تھا. اور مسلمانوں نے 1000 سال بلکہ 1100 سال دنیا کو بغیر سود کے چلایا. یہ تو جب ہم زوال پذیر ہوئے تو 1860 میں بینک بنا ہے پہلا. یہ جو آج آپ بینکنگ سسٹم کو دیکھتے ہیں، تو ابھی دیکھیں 200 سال پورے نہیں ہوئے، ہارڈلی 150 سال ہوا. تو آج ہمیں لگتا ہے ایسے کہ وہ بینک نہیں ہوں گے تو دنیا کیسے چلے گی. ویسے چلے گی جیسے صحابہ نے چلانا شروع کی، اور 1000 سال اس کے بعد چلتی ہے اور بہترین چلی. آپ اٹھا کر دیکھ لیں مسلمانوں کا 1000 سال کا 1100 سال کا بلکہ ٹائم ہے، اس میں آپ دیکھیں کبھی اس طرح کی اکانومی کولیپس نہیں ہوئی. یعنی اکانومی کولیکٹیولی کہیں بھی اس طرح ڈاؤن فال کا شکار نہیں. یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قیمتوں کا بڑھنا، یہ پوری دنیا فیس کر رہی ہے، سب فیس کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. یہ اس طرح پوری دنیا میں بیک وقت کبھی نہیں ہو سکتا. کسی ایک آدھ ملک پہ کوئی برڈن پڑا، اور ملک دیوالیہ نہیں ہوتے. ہاں کہیں قحط شہد پڑ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گئے، کوئی وقتی طور پر مسئلہ ہو گیا، یہ ضرور ہوتے تھے قدرتی آفات کی. یہ ملکوں کے دیوالیہ ہونے کا کوئی آپ کو ثبوت نہیں ملے گا. لیکن بینکوں کے عام ہونے کے بعد یہ تیسرا گریٹ ڈپریشن ہے. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پہلا گریٹ ڈپریشن آیا تھا، پوری دنیا کی اکانومی ایسے ہی بند ہو گئی، لوگوں نے خودکشیاں کر لی. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ گریٹ ڈپریشن آیا، اور وہ بڑا لمبا چلا تھا. آپ کو پتا ہے ہیروئن تب عام ہوئی تھی؟ یہ جو نشہ ہے اصل میں یہ نیند کی گولیاں، اور لوگ اس کو لیتے تھے تو ضرور ہی آ جاتا تھا، تو بڑی مشہور ہو گئی. لیکن پھر بعد میں پتہ چلا یہ تو ایڈکٹ کر دیتی ہے، یہ تو نشے ہی بنا دیتی ہے، پھر حکومتیں بین کرتی. لیکن آپ کو پتا ہے پھر بطور نشہ چلتی ہے. اتنا لوگ ڈپریس ہوتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سوئسائڈ اٹیمپٹس ہوئے، کیونکہ لاکھ پتی بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی ہو گئے. راتوں رات جو ہے سب کچھ گیا ہاتھ سے، کہاں جائیں کیا کریں. وہی سچویشن اس وقت ایک تھرڈ ٹائم دنیا میں پیدا ہوئی. کیوں؟ کیسے؟ ان سودی بینکوں سے پہلے تو نہیں تھا، سود کی وجہ سے، سود کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کو حرام کرا دیا ہے. ہماری فلاح ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انڈیویجول فلاح بھی اسی میں ہے اور کولیکٹیو بھی. اب اس کے اوپر بہت سارے ڈائلگز ہوتے ہیں. جی اصل میں سود کا حکم بہت آخر میں آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بہت بحث ہے سود کو لے کر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخر میں ہمیں سود کا حکم دیا، احکامات کے اینڈ پر آئے تھے. میں اس کی ریزن یہ سمجھتی ہوں، دو ریزن. ایک تو یہ کہ یہود سے قرضے لیے ہوئے تھے مسلمانوں نے. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمت کا اعلان کر دیتے تو یہودی کیا کہتے ہیں؟ سارا قرضہ واپس نہیں نہ کرنا. کہاں کرتے؟ پہلے ان کے معاملات چکائے پھر سود کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مین چیزیں ہمیں بتا دی، بہت باریک چیزوں کو چھوڑ بھی دیا کہ تھوڑا بہت ہمارے لیے. جیسے آج دیکھیں نا، بینک میں ہم کچھ نہیں کرتے لیکن اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے. جیسے میں پڑھاتی ہوں
तो मेरी सैलरी भी जो आती है, पे भी जो आती है, वो अकाउंट में आती है ना, डायरेक्ट मेरे हाथ में तो नहीं आती। तो ये इस तरह के इस्तेमालात की थोड़ी सी गुंजाइश रह जाए, वरना अगर आप एक दफा ना कह देते तो फिर 100% ना हो जाती ना, फिर हमारे लिए इम्कान आता है। तो मैं समझती हूँ ये भी एक रीजन है। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिर में हमें सूद की हुर्मत का हुक्म दिया, और उसके बाद आप बीमार हो गए, यानी कि उसके फौरन बाद जो है गज़वा तबूक पेश आया। हज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया है, हज से पहले हुक्म आया, तो हज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया है, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वापस आए हैं, तो आप बीमार हो। हुक्म जो है वो गज़वा तबूक से पहले आ गया था, फिर गज़वा तबूक पर चले गए, फिर गज़वा तबूक से आए, थोड़ा बहुत इस मामले में बातें भी हुई, कुछ और रहे मामला थे, फिर हज की तैयारी शुरू हो गई, हज पे चले गए, वहां आपने सारी उम्मत में अनाउंस कर दिया कि सूद हराम है। उसके बाद आप सब वसल्लम जब वापस आए तब शदीद बीमार थे, तो वही उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आपकी तबीयत इतनी खराब थी कि हम आपसे ज्यादा क्वेश्चंस करना पसंद नहीं करते, तो हम इसकी बहुत बारीकी में नहीं जा पाए। लेकिन बहरहाल एक उसूल तय है, जिसने पैसे किसी को उधार दिए और पैसे पर पैसा लिया, वो सूद। अब इस पर जो कहा जाता है कि गरीब से सूद लेना हराम है, हुकूमत से लेना हलाल है, ये गलत है। यानी हुकूमत भी तो सूद देती है ना आपको। कैसे देती है? जब आप बैंक में पैसे रखते हो, बैंक जो आपको पैसे पे करता है, सूद है ना। आपने बैंक में पैसे रखे हुए, आप उसके ऊपर बैंक से पैसे ले रहे हैं, जो आपके सेविंग अकाउंट होते हैं, ले रहे हैं ना पैसे। वो पैसे किस मद में ले रहे हैं? आपने कारोबार किया बैंक के साथ, क्या किया? आपने सिर्फ पैसे रखे हुए, उसके ऊपर ले रहे हैं, तो फिर सूद है ना। तो कहते हैं हुकूमत से लेना जायज है, नहीं जी, सूद किसी भी शक्ल में जायज है। पता है क्यों? आप साइकिल को समझे, जब बैंक के पास आप जाते हैं, बैंक जो चीज आपको देता है खरीद कर, जैसे गाड़ी अभी हम बात कर रहे हैं, या आप पैसे देता है, तो उस पर सूद लेता है कि नहीं लेता? जब आप बैंक से कोई चीज खरीदते हैं या कर्जा लेते हैं, बैंक आपसे सूद लेता है कि नहीं लेता? लेता है ना। तो जो मेरे मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? उसी सूद में से मिल रहा है ना। यानी मेरा मीजान बैंक में फर्ज करे अकाउंट है नहीं, तो मिसाल दे रही हूँ, मीजान बैंक में मेरा अकाउंट है, मीजान बैंक वाले जो हैं वो मुझे प्रॉफिट देते हैं। भाई कहाँ से देते हैं? पल्ले से देते हैं? पल्ले से तो नहीं देते, वो सारे क्लाइंट्स के पैसे मिला लेते हैं। अब वो एक अमाउंट बड़ा बन जाता है, उसमें से वो लोगों को कर्जे भी देते हैं और चीजें भी बाय करके देते हैं। जैसे मेरे मियाँ ने एक वक्त में एक मशीन लेनी थी, और उनके पास पैसे नहीं थे, तो बैंक से लिए। तो मशीन की असल कीमत 26 लाख थी, और उन्होंने उसे कोई मेरा ख्याल है 38 लाख में वो किया। और उसके उन्होंने क्या किया कि चेक जो है जितने मेरे मियाँ ने, आई थिंक मुझे ठीक से याद है, जरा पुरानी बात है, 16 या शायद 26 किस्तें कराई थी। तो वो जो किस्तें जितनी बनवाई थी ना, उतने चेक उन्होंने पेशगी साइन करा के पास कर दिए। ठीक है, आप मुझे बताएं, 26 लाख कीमत थी, उसके ऊपर जो उन्होंने वसूल किया एक्स्ट्रा, वो क्या है? कर्ज ही लेकर देंगे ना, कर्ज ही है ना कि आप मुझे मशीन ले रहे, तो वो सूद है ना। अब उसी सूद में से वो पे करेंगे ना अपने सारे लोगों को प्रॉफिट। तो असल में इनकम सूद से ही आ रही। हुकूमत भी जो सूद पे करेगी, निकालेगी तो हमारी रगों में। तो लिहाजा ये सारी सोचें गलत। सूद लेना हराम है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि गरीब से लो तो हराम है। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, शराब अगर कोई गरीब पिलाए तो हराम, और कोई अमीर पिलाए तो हलाल नहीं होती ना। हराम हराम, जो चीज हराम है वो सबके लिए इक्वली हराम है। लिहाजा सूद किसी से भी वसूल किया जाएगा, सूद हराम ही है। और सूद की हुर्मत का हाल ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद की कमाई के कई दर्जे हैं, निचले लेवल पर ना, घटिया से घटिया दर्जे। और इसका सबसे अदना कमतर दर्जा है, जैसे कोई शख्स अपनी सगी माँ के साथ जिना करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी जैसे अगर कोई शख्स अपनी सगी माँ का रेप करे, तो उसको जो गुनाह की शिद्दत उस पर है, वो कम अज कम हल्का तरीन सूद का गुनाह, इससे ऊपर है फिर सूद के दर्जे। तो लिहाजा ये छोटी बात नहीं है, इसे हल्का नहीं समझना चाहिए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद जो ले, जो सूद दे, जो सूद की दस्तावेज लिखे, जिसके लिए लिखवाई जाए,
جو لکھوائے، جو دستخط کرے، سب اوپر اللہ کی لعنت. اسی لیے میں کہتی ہوں بینک کی نوکری حلال نہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی بینک کی نوکری اپنی محنت کے پیسے لیتے ہیں، ہمیں مولوی صاحب نے فتویٰ دیا. مولوی صاحب نے بچانے نہیں آنا. جہاں بات قانون کے خلاف ہوگی، حدیث کے خلاف ہوگی، مولوی صاحب کام نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو دستاویز لکھے اس پر بھی لعنت. تو بینک میں بیٹھے ہوئے بچے کیا کرتے ہیں؟ سارا دن سود کی دستاویزیں ہی لکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. تو لعنت ہے نا. پھر کیا کرنا ہے لعنت والا بھی. رزق تو جو اللہ نے نصیب کر دیا وہ مل کے رہے گا انشاءاللہ. کوشش کریں اللہ اور راستے کھول دیں. تو سود کی ہر شکل حرام ہے جی. لہذا لاٹریاں، ایک تو لاٹری جوا ہے نا، جوا نا جس کا لگ گیا لگ گیا. اس کے علاوہ پھر وہ لاٹری والے پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ بھی آگے سود ہی پر رقمیں دیتے ہیں، اس سے سود لیتے ہیں اور پھر اس میں سے آپ کو بڑے بڑے جو ہے نا انعامات نکال کر دیتے ہیں. تو ہے یہ سارے سود ہی کے سسٹم. تو لہٰذا سود سے انشورنس، یہ بھی سود ہے. کہاں سے دیتے ہیں وہ آپ کو پیسے؟ سود سے ہی دیتے ہیں. تو یہ بھی حرام. سود کی ہر شکل حرام ہے جی. سود مکمل طور پر حرام. تو سود سے دور رہنا. آج ہمارے بچوں کے نافرمان ہونے کی ایک بڑی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں کمائیوں میں سود آ رہا ہے نا. ان کے جیسے میں اپنا کہتی ہوں الحمدللہ ہمارا بالکل حلال پیسہ، بہت محنت کر، لیکن آتا تو بینک کے تھرو ہے نا. یعنی کہ میں قرآن پڑھاتی ہوں لیکن آتا تو بینک کے تھرو ہے نا. کیونکہ اوورسیز ہے، انہوں نے بینک میں بھیجنا ہے، میرے بینک سے نکلوانا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ دور آئے گا جو سود نہیں کھائے گا اسے غبار پہنچے گا. یہ وہ غبار کا اثر. دیکھیں آپ، آندھی چلتی ہے تو بچوں کو الرجی ہو جاتی ہے، سانس کے مسئلے ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ غبار پہنچتا ہے نا ان کو. تو یہ غبار کے اثرات. تو جہاں پر تو کھلے عام رکھے گئے ہیں، یعنی کہ جیسے یہ بہبود سرٹیفکیٹس ہیں اور اس طرح کے جو ہے پلانز ہیں، ان میں ہی اپنے پیسے رکھواتے ہیں، اس کے اوپر پروفٹ لیتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں جانتی ہوں تو انہوں نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے، اصل رقم وہی رکھی ہوئی، سیونگ نکال نکال کے یوز کرتے ہیں. سود ہے نا. تو اس کی وجہ بھی ہے کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں. لہٰذا سود سے بچنا ہے جی. سود سے ہر حال میں بچنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حج کے موقع پر تھے، آپ نے کہا لوگوں سود حرام کر دیا گیا، لہذا جس کا کوئی سود باقی ہے اسے ختم کرتے معاملے. اصل رقم لے سکتا ہے. سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، یہ پیسے والے تھے، ان کے پاس بہت پیسہ تھا، یہ لوگوں کو سود پر قرضہ دیتے تھے. تو آپ نے اناؤنس کیا، آپ نے کہا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں، کوئی سود نہیں دے گا، اصل رقم لے لو. تو سود حرام ہے. اور اب تو لون اپلیکیشن بھی آ گئی ہیں، ہے نا. نام بدل، انٹرسٹ. اتنا اچھا نام رکھ دیا انٹرسٹ. ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ تو وہ نا ایسے لگتے ہیں جیسے بڑا ہی کوئی ایک رائٹر ہے، کیا اچھا سا نام ہے ان کا، کرنل محمد خان، فوج میں تھے. تو انہوں نے اپنی فوج کی زندگی کی یادداشت کی کتابیں لکھی ہیں. اس میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے بجنگ آمد. تو اس میں وہ اپنے ایک ساتھی کرنل کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو تھے نا، یہ تو اس وقت خیر وہ کرنل نہیں تھے خود، یہ محمد خان صاحب اس وقت یہ میجر تھے، تو کرنل ظاہر ہے سینئر تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ نا گالی نہیں دیتے تھے کسی اردو میں، وہ بہت ناراض ہوتے تھے کوئی گندی زبان یوز کرتا. لیکن کہتے ہیں انگریزی میں ایسی ایسی گالی دیتے تھے نا کہ اگر اردو ترجمہ کر دینا تو انہیں ہارٹ اٹیک آ جائے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. جیسے ہم گالیاں نہیں دیتے مگر ہم انگریزی میں ایسے ورڈز بولتے ہیں جن کی ہمیں یعنی کہ فہم ہی نہیں ہوتی کہ ہم کتنی بےہودہ بات کرتے. بالکل اسی طرح اردو میں جب سود کہتے ہیں تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے. تو ہم کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کیا ہے؟ یہ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے یہ سود ہی ہے نا. سود ہی ہے. ہم تو بینک سے پروفٹ لیتے ہیں، یہ جو پروفٹ ہے یہ سود ہی ہے نا. خالی پروفٹ کہہ دینے سے وہ نفع نہیں بن جائے گا، وہ سود ہی رہے گا. کیونکہ سود کا اپنا مطلب بھی پروفٹ ہی ہے، لفظی مطلب لغوی مطلب پروفٹ ہی ہے.
لیکن اس طریقے سے جب لیا تو وہ حرام. تو یہ گھما دینا ہے باتوں. جیسے میں نے کہا نا بچے قتل کرنا قتل اولاد جیسے گناہ عظیم کا نام رکھا ہوا ہے بہبود آبادی. بڑا اچھا لگتا ہے سلوگن. اسی طرح سے یہ ہے بہبود سرٹیفکیٹ. میم جس طرح لائف انشورنس ہوتی ہے اس میں بھی اماؤنٹ ڈبل ہو کر ملتی ہے آفٹر سم ایئر, وہ بھی سود ہوتا ہے. اصل میں پتہ ہے کیا ہے, یہ میں نے بھی کہا نا کہ انشورنس بھی سود ہے. بات یہ ہے کہ انشورنس والے پیسے کہاں سے لاتے, یا تو کلیئرلی بتائیں نا کہ بھئی ہمارا فلانا فلانا پروجیکٹ چل رہا ہے. اچھا ایک صاحب جو تھے عزیز ہی تھے ہمارے, دور کے جاننے والے تھے, تو وہ آ گئے کہ آپ انشورنس کرائے. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرا. نہیں سود کا ایلیمنٹ ہے سارا. تو کہنے لگے او بھابھی ہم لوگ نا کاروباروں میں پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں. میں کہا کون کون سے پروجیکٹ؟ بھائی ظاہری بات ہے اگر ایک اسٹیٹ لائف جیسی بڑی کمپنی جو ہے وہ انویسٹ کر رہی ہے تو کسی میگا پروجیکٹ میں ہی کر رہی ہوگی نا. کہاں پر ہے وہ پروجیکٹ, کون سے پروجیکٹ ہے, ہمیں بھی بتائیں, ہم جا کر چیک کرنے کا حق رکھتے ہیں. نہیں نہیں بھابھی وہ یوں نہیں ہوتا, وہ یہ وہ یوں وہ باتیں. یہ لوگ پیسہ لیتے ہیں بینکوں کو دیتے ہیں, یہ سب آپس میں انٹر لنکڈ ہے نا. اور پھر آگے یہ اس کو سود پر قرضے دیتے ہیں اور اسی قرضے سے پھر یہ آپ کو پروفٹ دیتے ہیں. لہٰذا یہ سب سود کا ہی چکر ہے. آپ منہ دھو گے, یہ سب سود کا ہی چکر ہے. اور کہتے ہیں نا کماؤ سراندی پاؤ یا پواندی لا کے بچے ہی رہنا. تو آپ کچھ بھی کر لیں ہے یہ سود ہی. تو جب رقم سود سے جنریٹ ہو رہی ہے تو حرام ہے. اور دوسری بات وہی میں نے آپ سے کہی, پیسے پر پیسہ لیں گے حرام ہے. آپ نے 10 لاکھ دیا, وہ پلٹا کر آپ کو 20 لاکھ دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے فری؟ زہر بھی نہیں دیتا کھانے کے لیے. فری کہاں کوئی کچھ دیتا ہے بھائی. تو آپ دے دیں 10 لاکھ قسطوں کے اندر, پر اینم ہوتی ہے نا قسطیں اس کی, زیادہ تر منتھلی بھی ہوتی ہے, بہرحال مختلف ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پالیسی آپ 10 لاکھ دیں گے, 10 سال کے بعد آپ کو 20 لاکھ ملے گا. بھائی 10 سال بعد بھی 20 لاکھ کیوں ملے گا؟ کوئی کسی کو فری کچھ دیتا ہے؟ دیکھا ہے آپ نے دنیا میں؟ تو پھر وہ کیوں دیں گے؟ آپ کسی کو پیسے دیں, کسی کو. میں فرض کریں میں آپ کو آپ سے 1000 روپیہ لوں, 2 دن بعد آپ مجھے کہیں 1100 دو, میں کہوں گی کیوں, میں نے تو 1000 لیا تھا. آپ نے تو مجھے 2 دن بعد دے دیا, تو لڑائی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. حالانکہ 100 روپے ایک حقیر رقم ہے, لیکن لڑائی ہوگی بھی, میں کیوں دوں تمہیں 100 روپے ایکسٹرا. تو ایک کمپنی کو میں 10 لاکھ دے رہی ہوں, وہ مجھے پلٹا کے 20 لاکھ دے رہی ہے یا 15 لاکھ دے رہی ہے, کیوں دے گی بھائی, کیوں دے گی؟ وجہ سبب کیا لگتے ہیں میرے؟ تو وہ سارا سود کا چکر ہے. اور اگر وہ مجھے فرض کریں 10 لاکھ دے رہے ہیں تو انہوں نے اصل رقم کے ساتھ کم از کم کروڑ روپیہ سود کمایا ہے, جس میں سے وہ 10 روپے دے رہے. سمجھ رہے نا؟ تو یہ سب سود کے چکر ہے. اور سود حرام, چاہے ہم ڈائریکٹ لیں چاہے انڈائریکٹ لیں, سود تو سود ہی رہے گا. ہم بے وقوف تو ہے نہیں. اور دیکھیں اتنا ریشو کاروبار پر ٹوٹتا نہیں. آپ نے کبھی نہ کبھی اگر کاروبار میں انویسٹ کیا ہو, اتنا ریشو تو نہیں ہوتا کہ آپ 10 دیں اور 10 لے لیں. کاروبار کا ان جگہ سے ایکسٹرا لے لیں. کاروبار پر تو ریشو 1-2% ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی میرے ایک عزیز ہے, تو ان کا کاروبار تھا, تو انویسٹر ڈھونڈ رہے تھے, تو بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی جو بھی پیسے انویسٹ کرے گا اس کا 5% اس کو ملے گا. سمجھ گئے؟ یعنی کہ اگر جو ہے 1 لاکھ لگایا ہے تو 5000 روپیہ پروفٹ ملے گا. سمجھ میں آنے والی بات ہے. محنت کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں. اب ان کا یہ تھا کہ صرف انویسٹ کرنا ہے, شیئر نہیں ہولڈر نہیں بننا. شیئر ہولڈر نفع نقصان میں شریک ہوگا, تو یہ ہے کہ نفع زیادہ ہوا تو ہمارا, اور جب کبھی تھوڑا گھاٹا بھی ہوا تو ہم پلے سے پورا کریں گے. ملے گا 1 لاکھ کے پیچھے 5000 روپے, یہ ٹھیک ہے, کاروبار میں لگایا ہے. اب میں فرض کریں میں عورت ہوں, لیٹ سپوز میں لگا رہی ہوں, میں تو کہتی ہوں میں تو آ نہیں سکتی, میں تو دیکھ نہیں سکتی, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ شیئر ہولڈر نہ بنے نا, آپ صرف انویسٹر بنے. آپ کے پیسے پر ہر مہینے 1 لاکھ کے پیچھے 5000 آپ کو مل جائے گا, چاہے مجھے پروفٹ ہو چاہے لاس ہو, وہ میری ہے. اب اگر وہ کسی مہینے فرض کریں اس کے پیچھے کروڑ روپیہ بھی کما لیتا ہے, وہ اس کا نصیب ہے.
اور اگر کسی مہینے اس کو نقصان ہو جاتا ہے وہ بھی اس کا نصیب ہے. مجھے وہ 5,000 دے گا کاروبار کے پیچھے. اب یہ 1 لاکھ کے پیچھے 5,000 کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایسا ہی ریشو ہوتا ہے, 2% ہوتا ہے, 3%, 5%. بڑی اچھی ریشو ہوتی ہے اگر کوئی 8-9% آپ کو افر کرتے, بہت بڑی ریشو مانی جاتی ہے کہ آپ کو 9%, 10% دے رہے, بہت اچھا دے رہے, اور 10% کوئی ہوتا ہے جو افر. تو یہ کس حساب سے, جتنی دو سے ڈبل لے لو, ڈبل چاہے نا پھر سارے. وہ بھی فراڈیا, یہ بھی فراڈی. فرق یہ ہے کہ وہ سرے سے فراڈیا ہے. یہ سورس آف انکم کے بارے میں چھوٹ گئے. میرے بینک والے نے, بینکر بڑے اچھے آدمی ہیں ویسے, وہ بڑے نائس انسان ہیں, تو بڑا مجھے پھنسایا انہوں نے. باجی تکافل کرا لے. میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ باجی انشورنس کی طرح ہوتا ہے. میں نے کہا انشورنس نہیں باجی, انشورنس نہیں ہے, اسلامی پروگرام ہے پورا. میں کہا میری بات سنیں, آپ انگلش سے عربی نام رکھ دیں گے تو کانسیپٹ اسلامی ہو جائے گا. نہیں باجی, ہم پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں. میں نے کہا چلے پھر وہ پروجیکٹ بتائیں جس میں آپ انویسٹ کریں. بھائی میں بھی تسلی کروں جا کر کہ یہ فلاں بینک کا پروجیکٹ چل رہا. نہیں وہ باجی ایسے تو پھر نہیں ہوتا. تو میں نے کہا پھر ویسے بھی نہیں ہوتا. یعنی ایک کام میں اگر میں پیسے لگاتی ہوں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کام میں لگ بھی رہے ہیں کہ نہیں, میں کیوں لگاؤں؟ آپ مجھے فالو کر رہے ہیں؟ یعنی اگر میں نے کہیں پیسے انویسٹ کیے ہیں تو مجھے پتا ہونا چاہیے وہ کہاں پر استعمال ہو رہے ہیں, اور میں جب چاہوں جا کے تصدیق کر سکتی ہوں کہ مسٹر فلاں نے پیسے اس کام میں لگائے ہوئے کہ نہیں لگائے. میں کیوں مشکوک کام کروں, مشکوک کمائی کیوں کماؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مشکوک چیزیں چھوڑ دی اس سے اپنا دین بچا لیا. ایک اور حدیث بہت واضح ہے, بڑی حسین حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں حلال واضح ہے, حرام بھی واضح ہے, کچھ چیزیں ان کے درمیان ہیں, اور یہ ہیں مشتبہات, مشکوک چیزیں. مشکوک چیزوں کو استعمال کرنے والا ایسا ہے جیسے بادشاہ کی چراگاہ کی سرحد پر جانور چرانے والا. کسی وقت بھی جانور چراگاہ کے اندر چلا جائے گا اور وہ گنہگار ہو جائے گا, بادشاہ کا مجرم بن جائے گا. تو جس نے اپنے آپ کو مشتبہات سے بچا لیا اس نے اللہ کی حدود سے خود کو بچا لیا. تو مشتبہ ہے, دور ہے. ویسے انشورنس مشتبہ نہیں, حرام ہے, کیونکہ سورس آف انکم ان کا وہی ہے. لیکن جو اسلام کے نام پر کرتے ہیں تکافل کرا لو, فلانا کرا لو, یہ بھی سب مشکوک کام ہے. آپ شراب کی بوتل کے اوپر ادکے گلاب کا لیبل لگا دیں تو وہ ادکے گلاب تھوڑی بن جائے گا, رہے گا تو شراب ہی. بالکل اسی طرح انشورنس کی بجائے تکافل نام رکھ لینے سے وہ کوئی مسلمان ہو جائے گی انشورنس, وہ وہی رہے گی. اصول بدلو, اندر سے سب کچھ بدلو. اور پھر کس بات کی انشورنس؟ انشورنس تو ویسے ہی توکل اللہ کے خلاف. پہلی بات یہ ہے کہ 20 سال کا آپ فرض کریں تو 20 سال کی زندگی کی ضمانت ہے. آپ کو پتا ہے آپ نے جینا ہے, اور آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں. جس طرح اپنے آپ کے سارے کام کرائے, جب آپ کے بچوں کا وقت آئے گا ان کے بھی کام کرائے گا. اتنی لمبی پلاننگ نہ کریں بے وقوفوں کی طرح. بس مناسب حد تک پلان کر لیں, کیونکہ سال بھر پلان کر لیں. جیسے جن لوگوں کے سال کے کاروبار کے پیسے آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بچوں کی فیسیں وغیرہ سب سیو کر لیں. 1 سال کا پلان بہت ہوتا ہے, اللہ مالک ہے. بہن کا سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس اماؤنٹ آ جائے انشورنس کی یا سود کے کسی اور ذریعے کی, کیا کرنا چاہیے؟ کسی کا سودی قرضہ اتار دینا سب سے اچھا ہے, کیونکہ میں آپ کو صدقے کا بھی کیسے کہوں, سود سے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا, ہے نا. تو یہ ہے کہ سودی افراد, قرضے میں پھنسے ہوئے افراد کا قرضہ اتار دو. اگر کوئی اس میں انٹرسٹیڈ ہو, بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی کو. میری نیبر نے بہت اچھا کیا, بڑی اچھی میری دوست ہے, اور میں داد دیتی ہوں اس کے ایمان کی اور اس کے حوصلے کی. اس کے پاس کچھ پرائز بانڈ پڑے تھے اور اس کا پرائز بانڈ نکلا ہے 10 لاکھ. اور آج سے 6-7 سال پہلے اس وقت 10 لاکھ کی بڑی ویلیو, ابھی تو 10 لاکھ کی کوئی اتنی ویلیو نہیں رہ گئی. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ فلک کیا کروں, 10 لاکھ کا پرائز بانڈ نکلا ہے پر ہے تو سود, ہم نے نہیں استعمال کر. پھر میں نے انہیں خاتون کا بتایا, وہ بیچاروں نے, ان کے میاں جو تھے وہ بیمار تھے, تو ان کی برین سرجری کے لیے قرضہ لیا تھا. تو وہی مسئلہ کہ اب سود در سود در سود بینک کا سسٹم. تو میں نے کہا اس کا قرضہ اتار دو بیچاری. تو ان کا پھر ہم نے 1 سینٹ پر سارا قرضہ وغیرہ پے کر دیا. تو الحمدللہ, تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اور کبھی اگر کوئی کسی کے پاس کوئی ایسا اماؤنٹ ہو اور وہ کرنا چاہتا ہو پہ,
تو میرے کانٹیکٹ میں ایسے لوگ ہیں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے. ہاں, اس کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں بتاتی کہ کس کو پیسے دیں, کیونکہ سب معزز ہیں. جیسے آپ ایک ہی کلاس کے لوگ ہیں تو بیچ میں ہی ایسے افراد ہوتے ہیں, تو پھر ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. ہم نیک نیتی سے بھی کسی کو بتاتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کی مدد کی, تو اس کو تو اچھا نہیں لگتا. اس لیے جس کو دیا جائے اماؤنٹ, میں نارملی ان کا نام نہیں بتاتی, تاکہ سب کی عزتیں بنی رہیں, یہی اچھا. خیر, بات کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کسی کے پاس ایسی اماؤنٹ آ ہی جائے تو اس کو پھر سود کے خاتمے کے لیے, جس کو زہر کو زہر کاٹتا ہے, کسی کا سودی قرضہ اتار دے, کوئی بھٹا خشت کا مزدور ہے اس کو چھڑا دے, ہے نا, اس طرح کے لوگوں کو چھڑانے میں استعمال کر لیں. ایک اور بڑا اچھا استعمال کیا, ہمیں اللہ نے موقع دیا. میرے پیسے نہیں تھے, میں بھائی غریب بندہ ہوں, میرے پاس پیسے ویسے کم ہی ہوتے ہیں, تو وہ میری دوست ہیں, تو انہوں نے جو ہے پیسے رکھے ہوئے تھے, تو وہ ان کی جو سیونگ آتی تھی وہ بھی جمع کرتی رہی, تو وہ ان کے پاس کافی اماؤنٹ ہو گیا. تو جب ایک لیکچر انہوں نے اتفاق سے سنا میرا, تو پھر انہوں نے مجھ سے بات کی کہ میں نے تو ایسے اتنے پیسے رکھے تھے, تو وہ اب اتنے ہو گئے ہیں, تو اتنی رقم نکال کر باقی سارے تو سود ہی ہے, تو میں اب کیا کروں. تو ان دنوں نا ایک معاملہ تھا میرے سامنے, ابھی بھی اس طرح کے معاملات ہیں, پر میری اپروچ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جرموں میں پکڑے جا رہے ہیں, جیسے بریڈ چرائی پکڑے گئے, اب 6 مہینے کی قید ہو گئی, تو کہیں سے پھل اٹھا لیا, کہیں سے کوئی کپڑا اٹھا لیا, غریب بچے. اب وہ اپنی ضرورت کے تحت, ایک بچہ ہم نے دیکھا 8 سال کا تھا, اس نے اپنی بہن کے جوتے, بہن کے لیے جوتے چرائے تھے, سچی مچی, یعنی اس کی چھوٹی بہن تھی, تو اس نے اس کے لیے جوتی چرائی. اب دکاندار نے پکڑوا دیا پولیس نے, اب عدالت میں 6 مہینے کی قید دی. اب یہ بچے بالکل معصوم ہوتے ہیں. پاکستان میں بچوں کے لیے علیحدہ جیلیں نہیں, تو ان کو یہ ڈال دیتے ہیں بڑے مجرموں کے ساتھ. اب وہ بڑے مجرم جو ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے پکے مجرم ہوتے ہیں, وہ پھر ان بچوں کو نا خراب کر دیتے ہیں. بعض اوقات تو فزیکل ابیوز بھی کرتے ہیں, لیکن اگر فزیکلی ابیوز نہ بھی کریں تو خراب تو کرتے ہیں نا, وہ مجرموں کی صحبت میں رہ کر وہ پھر پکے بعض اوقات بدماش بن جاتے ہیں. تو یہ بات ہماری نظر میں تو عرصے سے تھی. تو وہ ایک بچے کے سلسلے میں بات کسی نے مجھ سے کی تھی, وہ ہیں کیا ہوتے ہیں یہ ہیڈ کانسٹیبل, تو انہوں نے کہا باجی اگر آپ اس کی ضمانت دے کے اس کو چھڑا دیں, 10,000 ضمانت. میں نے کہا اللہ جی کیسے میں کروں, میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں. تو مین وائل ان خاتون کی بات آ گئی, تو پھر ان کے پیسوں سے ہم نے کچھ ایسے بچوں کی ضمانت کرائی, جن کو تو ذرا ضمانت ہوتا ہے, اب دے کے چھڑا لے, لمبا کام نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے عدالت کو بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا کوئی خاص, لیکن اب سزا سنائی جا چکی ہوتی ہے, تو وہ پھر ہم نے ان کا ذرا ضمانت دے کر ان کو رہا کروایا. تو اس سے مجھے بڑی خوشی تھی. میں چاہتی ہوں ہم اس کام کو کر سکیں. ابھی تو سر دست کوئی اسباب نہیں ہے, اگر اللہ نے چاہا تو کبھی اس لائق بھی ہو سکیں گے, لیکن میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ راستے ہیں جن کے اوپر آپ کو یہ پیسے استعمال کرنے چاہیے. باقی میں آپ کو یہ کہوں صدقہ کر دیں, حرام مال کا تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ضرور اجر دیں گے. یہ بالکل پھنسے ہوئے لوگ, ان کے لیے یہ مال جائز. جس کو 3 دن سے کھانا پینا نہ ملا ہو اس کے لیے حرام حلال ہو جاتا ہے نا. تو یہ وہی کیٹیگری ہے جو خود سود میں پھنسا ہوا ہے, تو وہ سود دے کر نکل جائے, کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح یہ اتنے غریب بچے ہوتے ہیں, بالکل کوئی نا جھگی باز بچے, بالکل بالکل نچلے طبقے کے بچے, تو ان کے لیے یہ سب جائز اور حلال, تو پھر ان پہ لگا. کسی جھگی باز کو کام کرا دے, اس کے لیے حلال ہے نا, ہمارے لیے حرام ہے. تو پھر ہم یہ چیزیں دیکھ سکتے. پھر ہمیں کیا اجر ملے گا, ہمیں 2 چیزوں کا اجر ملے گا, ایک حرام سے بچنے کا, اور دوسرا خیر خواہی کا, اور تیسرا جو حسن نیت ہے, تقویٰ ہے, اس کا اجر دینے والی اللہ کی ذات. تو بہرحال جی بہت ساری سمتیں ہیں جن میں کام کی ضرورت ہے, اور جن معاملات میں میں چاہتی ہوں کہ ہم خاص طور پر کام کر سکیں. ایک کام ابھی جو ہمارا تھوڑا سا پینڈنگ ہو گیا ہے, وہ پودوں والا ہے. پینڈنگ کیوں ہو گیا, میں ہی تھوڑی سی بزی ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بڑی عید کے بعد اس پر کام کر پائیں گے. اور ایک کام جو میرا خواب ہے کہ کبھی اللہ کرے کہ ہم کر سکیں, ہم اپنے قیدیوں کے لیے کچھ کر سکیں, خاص طور پر بچوں کے لیے جو چھوٹے چھوٹے جرائم میں جاتے ہیں اور وہاں رلتے رہتے ہیں. اور جیل میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برے نہیں ہوتے,
کسی حالات کے تقاضے کے تحت پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو اخلاقی مدد بھی دی جائے تو بڑی بات ہے، لیکن فی الحال سرے دست اس کے آثار نہیں ہے. باقی اللہ جسے جو کرانا چاہے کروا لیتا ہے، وہ مالک الملک ہے. تو اللہ نیکی پر ہماری مدد فرمائے، آمین ثم آمین. تو اب دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں، یہیں پر بات ختم کریں گے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ایک تو یہ آیت عام ہے، باقی ریفرنس سے اگر ہم الگ کر لیں تو عام ہے کہ اللہ کا رحم چاہیے، رحمت چاہیے تو پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. ابھی آپ دیکھیے کل کتنی بارش ہوئی اور کتنے اولے پڑے اور کتنا موٹا موٹا اولا پڑا، یہ اللہ کی رحمت تھی؟ بتائیں فوزیہ، آپ بتائیں. نہیں جی، اور کوئی کہنا چاہتا ہے کچھ؟ نہیں، بالکل رحمت نہیں تھی. ہماری فصلیں تیار ہیں اس وقت، آپ دیکھیں چونسا کی فصل کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا اور ملتان میں شدید شدید ژالہ باری ہو گیا. اور آپ کو پتا ہے چونسا سب سے زیادہ ملتان سے آتا، یعنی میرا دل بیٹھ گیا سیریسلی. وہ عزیز ہیں، جاننے والے ہیں، تو ان کا فون آیا ہوا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ بہت شدید ژالہ باری. اور آپ یقین کریں کہ 50-60% فصل جو ہے نا چونسا اس وقت پکنے پہ ہے اور ہفتے میں اس کے مارکیٹ میں آنا تھا. یہ بہت بڑا ہمارا لاس. اور بھی ساری فصلیں اس وقت آپ کو پتا ہے، آپ نے دیکھا اس دفعہ فالسا کچا بکا ہے. کیوں؟ آندیاں اتنی آ رہی ہیں، یہ موسم ہے ہی نہیں آندیوں کا. اتنی آندیاں ہیں، فالسا جھڑ گیا، کیا کرے؟ سفید فالسا ریڑیوں پہ لگا ہوا ہے، کیا کرے اب؟ ان کا نقصان ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ خوبانی کچی بک رہی ہے، کھائیں تو کھٹی ہے. کیوں؟ وہ پکنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، وہ آندیوں سے گر جاتی ہے. رہا سہا اب یہ جو اولے پڑے، فصلوں نے آدھا تباہ ہو جانا. دھوپ نہیں لگ رہی، نہ آم میٹھا ہو رہا ہے، نہ آڑو میں رس آ رہا ہے. ابھی تھوڑے سے آلو بخارے میں ٹیسٹ آیا تھا، تھوڑا سا، جیسا ہمارا ہوتا ہے ویسا نہیں ہو سکا، لیکن تھوڑا سا میٹھا ہوا تھا. وہ پھر اب یہ جو ہو گیا، پھر بہت بڑا نقصان ہوا ہے. کھڑی فصلیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں، بھرے ہوئے باغ تباہ ہو گئے اس وقت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہی رحمتیں ہو سکتی ہیں، مگر اس وقت اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا. کیوں ڈالا ہوا ہے آزمائش میں؟ کیونکہ ہم اللہ اور رسول کی فرما برداری نہیں کر رہے. رسول آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ رحم کیا جائے. اب اگر ہم وائس ورسا کرتے اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے پھر رحم نہیں ہوگا، تو رحم نہیں ہوگا تو پھر ایسی ہی چیزیں آئیں. بے وقت کی بارشیں، بے موسم. یہ اس موسم میں آپ کو پنکھے کے نیچے بیٹھ کر ٹھنڈ لگنے لگ جاتی ہے. جون میں جون میں جون میں تو پنکھے کی ہوا نہیں لگتی. ہوتا ہے نا وہ مذاق وہ ہوا کرتا تھا کہ یعنی کہ وہ ہوتے تھے نا پیڈسٹل فین، تو جو آتا تھا وہ منہ اپنی طرف کر لیتا ہے نا. تو وہ فیس بک پہ پوسٹ بنی ہوئی تھی، کسی کا اخلاق چیک کرنا ہو تو جون کے موسم میں پنکھا اپنی طرف کر کے دیکھو. لڑائی ہوگی، ہوا ہی نہیں لگتی پنکھوں کی جون کے موسم میں. اس موسم کے اندر یہ عالم ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے. تو ایک تو یہ عام مفہوم ہے، اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو وہ مشروط ہے اطاعت کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے تم اسے اللہ کی اطاعت سے حاصل کر سکتے ہو، نافرمانی سے. ایک اصول. اور دوسرا اس کے ساتھ مشروط ہے، اگر تم سود کا کام کرو گے تو فلاح نہیں ملے گی، رحمت نہیں ملے گی. اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی بات مانو، سود چھوڑو. اور اگر سود نہیں چھوڑ سکتے تو کوئی رحمت نہیں ہے. تو پھر ہمیں کیسے مل گئی ہے رحمت، برکت، فلاح؟ تبھی تو ہم ترقی نہیں کر پا رہے. ابھی آپ دیکھیں افغانستان سال ہوا ہے اس سے اپنی جان چھڑائی ہے سارے مصیبتوں سے. تو اس کو آئی ایم ایف نے آفر کیا، سبھی کو کرتا آئی ایم ایف، آفر کیا قرضہ لو مجھ سے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہم سودی کا قرضہ نہیں دیں گے. کہہ دیا، اپنے بل بوتے پہ چلے. حیران ہے سارے کے بغیر کسی قرض کے وہ فلرش کیسے کر رہے، ان کی اکانومی کیسے کھڑی ہو رہی. کیوں نہیں ہوگی؟ جہاں سود نہیں ہوگا، صدقہ ہوگا، وہاں پر اللہ برکت دیں گے. مدینہ کی اکانومی بھی کبھی کھڑی ہوئی تھی، لوگ حیران تھے کہ مدینہ والوں کے پاس ہے کیا یہ فلرش کر دے. جہاں سود نہیں ہوگا، جہاں اللہ کی اطاعت ہوگی، وہاں اللہ کا فضل آئے گا. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا رب فرماتا ہے اے میرے بندے
اگر تم میری عبادت کا وقت نکالو گے اور میری عبادت کرو گے تو میں تمہیں رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، اور تمہاری مشقت اٹھا لوں گا۔ اور اگر تمہیں دنیا میری یاد سے غافل کر دے گی اور میری عبادت سے دور کر دے گی، میں تمہیں مشقت میں ڈال دوں گا، رزق اٹھا لوں گا۔ آج ہمارے 90% مردوں کا یہی حال ہے، کھوتوں کی طرح کام کرتے ہیں اور پوری نہیں پڑتے۔ کیوں؟ نمازوں کا ٹائم ہی نہیں ہے نا۔ اگر پڑھتے بھی ہیں فرض نمازیں ملا ملا کے نمازیں، منع نہیں ہے، لیکن مستقل کیوں ایسے ہو؟ وقت تو نہیں ہے نا، تو عبادت نہیں کر پاتے، دنیا میں مشغول ہیں، اللہ نے رزق اٹھا لیا، مشقت بڑھا دی۔ اور جو اللہ کی یاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، مشقت اٹھا دیتا ہے۔ مولویوں کو دیکھا ہے، موٹے موٹے ہوتے ہیں، سیریسلی کیا کرتے ہیں؟ ملیں چلتی ہیں ان کی، کھیت کھلیان ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں، مذاق کے علاوہ کی بات ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ اللہ دے تو بہت کھائیں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، لیکن میں آپ سے سنجیدہ بات کر رہی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ رزق مشکل ہے، لہذا جو ہیں حسن بصری علیہ رحمہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے ایک نان کتنے کا ہو گیا؟ قیمت بڑی ہوگی، ایک نان کتنے کا ہو گیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر گندم کا ایک دانہ بھی ایک دینار کے بدلے میں ملنے لگے، دینار سونے کے سکے کو کہتے، تو کہنے لگے ایک سونے کے سکے کے بدلے گندم کا ایک دانہ ملنے لگے، مجھے تب بھی کوئی پریشانی نہیں، میں اللہ کی عبادت ویسے ہی کرتا رہوں گا جیسے اس نے مجھے حکم دیا ہے، اور وہ مجھے رزق ویسے ہی دیتا رہے گا جیسے اس نے وعدہ کیا۔ لہذا رزق عبادت کے ساتھ مشکل ہے۔ ہمارے یہاں رزق کی تنگی کا سبب ایک تو سود ہے اور دوسرا عبادت سے دوری، اکثریت عبادت سے غافل، اور پھر بھی اللہ دے رہے ہیں تو اللہ کا فضل ہے، اور دوسرا سبب صدقات ہے۔ صدقات میں پاکستانی قوم اچھی ہے، یہ ہمیں بچائے ہوئے ہے، یہ بات سیریسلی۔ تیسرے نمبر پر دنیا میں صدقات کرنے والا ملک ہے پاکستان، پھر کہتے ہیں پاکستان غریب ملک ہے۔ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، پاکستان کے یہ حالات فریم کیے گئے ہیں، پیدا کیے گئے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ بہت دے گا، بہت دے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، وہ بہت دینے والا، بس اس کی اطاعت کرے، اس کے فرما بردار ہو جائیں اور پھر مزے کریں۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، تو اللہ کے مصاحب بن جائے اور اتراتے پھرے، اللہ دینے والا، اللہ آسانی کرے۔ انشاءاللہ کل کا بھی بہت اچھا موضوع ہے جسے لے کر چلیں گے، اللہ خیر فرمائے۔ آج آپ سے آپ کا پیپر شیئر کر دیا جائے گا، آپ نے منڈے تک جو ہے پیپر سبمٹ کروانا ہے، ضرور کیجئے گا۔ جن کو زبانی یاد نہیں شدہ جیسے آپ، دیکھ کر کرنا ہے، کرنا ضرور ہے، کیونکہ کرنے سے آئے گا، نہ کرنے سے کبھی نہیں آئے گا۔ میں آپ کو بھی سجیسٹ کروں گی نا کہ آپ بھی کریں، بے شک آپ زبانی نہ کریں، سوال کو پارے میں سے تلاش کر کے کریں، لیکن اگر آپ کریں گے، مجھے پتا ہے اس میں بہت مشقت ہوگی آپ لوگوں کو، آپ کو، شیزا کو، لیکن اگر آپ اس طرح کرو گے نا تو آپ کا علم پختہ ہونا شروع، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ دیکھ کر کرو گے، کچھ پاروں کے ٹیسٹ دیکھ کر کرنے کے بعد آپ اس لائق ہو جاؤ گے تو زبانی ٹیسٹ دینے لگو، سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو میرے بیٹے ہر کام کا آغاز ایسے ہی ہوگا، اور میں ابھی سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد آپ کا سیکنڈ پارے کا ٹیسٹ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے عید کی چھٹیوں میں اپنی سہولت سے تیار کر لیں، اللہ خیر فرمائے، آمین۔ بہت آسان سا ٹیسٹ ہے اگر آپ غور کریں گے، ٹھیک ہے؟ بہت آسان ٹیسٹ۔ اللہ رب کریم آپ کو خوش رکھے، آسانیاں عطا کرے، اور ہم سب کو اللہ رزق حلال عطا فرمائے اور اپنی اطاعت کی توفیق دے۔ اچھا دعا مانگا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی دینک، اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے۔ اور ایک اور دعا حدیث میں آتی ہے، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، پہلی دعا میں الا ہے عین کے ساتھ، جیسے علی آپ لکھتے ہیں الا، اور دوسری میں الہ ہے حمزہ والا، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک،
اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے اطاعت پر پھیر دو. تو یہ دعا پڑھا کریں رکوعوں میں سجدوں میں. پھر وہ جو دعا ہے، ہاں میں نے آپ کو دعا قنوت نازلہ بھی شیئر کرنی تھی، آج کر دوں گی انشاءاللہ. اصل میں بس مہمانوں کی وجہ سے نا بس بیچ کے گیپس میرے فل ہو گئے، ورنہ بیچ کے گیپس بہت کام آتے تھے. میں کر دوں گی آج انشاءاللہ. میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ایک حدیث، 2 منٹ آپ کی اور لوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز میں اتنا لیٹ پڑھانے کے لیے آئے کہ صحابہ کہتے روشنی ہوا ہی چاہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فوراً نماز پڑھائی. پھر آپ نماز پڑھا کر مڑے. آپ نے کہا لوگوں پتہ ہے مجھے کس چیز نے تمہارے پاس آنے سے روکا کہ میں لیٹ کیوں ہوا؟ صحابہ نے کہا آپ ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے کہا میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا. تہجد پڑھ کے جب لیٹے نا تو آنکھ لگ گئی، خواب دیکھ. تو کہتے میں نے اپنے رب کو دیکھا. استغفراللہ. اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے کہا محمد فرشتے کیا بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں نہیں جانتا. اللہ نے پھر مجھ سے کہا محمد فرشتے کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نہیں جانتا. پھر اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میں نے اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. اور پھر اللہ نے مجھے پوچھا اور کہتے ہیں اس سے مجھ پر سب روشن ہو گئے. اور اللہ نے پوچھا کہ فرشتے کیا بات کر رہے ہیں. تو پھر یہ طویل حدیث ہے، چونکہ آج آپ کا ٹائم اوور ہو رہا ہے تو تفصیل کل سناؤں گی. اس حدیث کے آخر میں ایک دعا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اسے یاد کرنے اور پڑھنے کا حکم دیا. تو بڑی ہی خوبصورت دعا ہے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. سمجھ آ رہی ہے؟ وحب المساکین، اللہ میں آپ سے طلب کرتا ہوں نیکی کی محبت، برائیوں کا چھوڑ دینا، مساکین کی محبت، وان تغفر لی، اور اب مجھے اب بخش دے، وترحمنی، مجھ پہ رحم کرے، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اور اگر آپ ارادہ کریں میری قوم کو فتنے میں ڈالنے کا، مجھے فتنے سے پہلے ہی موت دے، مجھے فتنے سے بچا دے. اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت مانگتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب من عمل ان یبلغنی الی حبک، اور ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں مجھے جو آپ کی محبت کے قریب کر. اتنی خوبصورت جامع دعا، اس کو یاد کر لوں. میں شیئر کر دوں گی، آپ مجھے یاد کریں گے. آپ کے پاس یہ پورا ویکینڈ ہے، کل کی کلاس تو ہے، منڈے کو سنائیں گے آپ مجھے. سادہ سی دعا ہے، اسے رکوعوں میں پڑھے، اسے سجدوں میں پڑھے. یاد رہے انشاءاللہ یہ حدیث میں آپ کو کل مکمل کروں گی، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ پوری یہ دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، اور یہ حدیث بھی میں پوری آپ کو سناؤں گی. اور اس حدیث دعا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم کیا اسے آگے پہنچانے کا. تو اس کو یہ بھی سمجھے قرآن کی دعا ہے گویا. دیکھیں جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے وہ وہی ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اخبرنی جبرائیل، مجھے جبرائیل نے خبر دی، علمنی جبرائیل، جبرائیل نے مجھے سکھایا. تو وہی ہے نا، اور یہ تو اللہ نے خود سکھایا. تو اس کو یاد کیجئے گا، کل انشاءاللہ یہ حدیث آپ کو پوری سناؤں گی انشاءاللہ. تو اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ ہم سب کو بہت آسانیاں دے، اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اور اس کے لیے دعا مانگا بس اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگے، اطاعت کی توفیق مانگے. یہ دعائیں یاد کریں اور ان کو اپنے صدقوں نہیں، سجدوں اور رکوعوں میں پڑھا کریں. فرض نماز کے سجدوں اور رکوعوں میں، کیونکہ سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے سجدے میں اور رکوع میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سب سے اہم حاجتیں اپنے سجدوں میں اور فرض نمازوں کے سجدوں میں اور رکوعوں میں مانگا کرو. تو اس میں مانگے، انشاءاللہ اللہ برکت عطا. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.